بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حافظ اور حفیظ اللہ پاک کی ذات ہے، ہر شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتے ہیں، اور حفاظت کے اسباب بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اگر کسی کی حفاظت ہو گئی ہے، مثلا گرتے ہوئے جہاز سے کسی کو اللہ نے محفوظ فرما لیا، وہ اب اپنا کمال بیان نہ کرے، بلکہ اس حفاظت کی نسبت اپنے پروردگار عالم کی طرف کر دے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اسی لیے اکابر امت، علماء امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو حصار بیان فرمائے ہیں، خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آخری صورتوں کو پڑھ کے دم کیا کرتی تھی۔ تو حصار ہر آدمی کا لازم ہے، اپنا بھی کرو، اپنے بچوں کا کرو، ارد گرد کے ماحول کا بھی حصار کرو۔ جہاں آپ کا مال موجود ہے اور مختلف قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، ان جگہوں کا بھی حصار کرنا چاہیے، تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی امان اور حفاظت میں چلی جائیں۔ کمالات عزیزیہ میں ایک مضبوط حصار کو بیان کیا گیا۔ حضرات نے اس میں لکھا ہے، اگر اس طریقے سے حصار کر لیا جائے تو بندہ ہر طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، جہات ستہ سے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ کسی راستے سے بھی شیطان ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اور لوگوں کے شرور و فتن سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ، اللہ اس میں ذات ہے، اس کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ، 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 لا الہ الا ہو، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اسم ذات کو 14 مرتبہ، پھر لا الہ الا ہو کو 41 مرتبہ الگ الگ کر کے، الحی القیوم کو 41 مرتبہ، اسی طرح لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے حفظہما وہو العلی العظیم تک 41 مرتبہ۔ جب ان کو 41 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھے، اور پھر اپنے دائیں سے بائیں کی طرف دم کرے، یعنی مثلا اس طرح، اور اوپر سے نیچے کی طرف، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم کا حصار کرے۔ اب یہ محفوظ ہو گیا، اللہ پاک ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حصار کی ترکیب بھی اسی کے ساتھ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ایک دفعہ پڑھ لے۔ اگر کسی خوف کے مقام میں ہے، کسی جگہ ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو اسی مقام پہ اس کو پڑھ لے، جہاں بیٹھا ہے اپنے ارد گرد کی جگہوں کا حصار کر لے، اللہ پاک ہر شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حصار کا کیا مطلب؟ بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ چاقو وغیرہ لے لے، جہاں بیٹھا ہے اپنے ارد گرد اسی چاقو کے ساتھ ایک حصار باندھ دے، یا اگر وہ نہیں ہے تو لکڑی کے ساتھ حصار باندھ دے، جہاں تک لکیر کھینچے گا وہاں تک اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھیں گے، ہر شر سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ یقین محکم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی،
حضرت کو زہر دیتی رہی مسلسل 1 ماہ تک، کھانے میں، پانی میں، اشیاء خورد و نوش میں زہر ڈالتی رہی، اور پھر ایک مرتبہ پوچھنے لگی کہ حضرت کیا بات ہے، میں زہر مکس کر رہی ہوں، آپ پر اثر نہیں ہو رہا؟ حضرت نے فرمایا میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اسی دعا کی برکت ہے، اور اسی دعا کو علماء نے اسم اعظم کا مقام دیا ہے۔ وہ دعا عام مشہور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، مع اسمہ یا مع اسمہ، مع اسمہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو حمزہ ہے درمیان میں یہ وصلی ہے، یہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے۔ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں، دنیا کا کوئی زہر میرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ جب کسی نے کہا تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے، حضرت نے بڑے یقین اور باوثوق طریقے سے فرمایا تھا، فرمایا میرے مکان کو قطعاً آگ نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں آگ نہیں لگے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں دعا پڑھتا ہوں جو میں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، اسی دعا کی برکت سے اللہ پاک میرے مکان کو نہیں جلنے دیں گے۔ صبح کو پڑھو تو شام تک وہ آدمی اور اس کے سارے معاملات محفوظ رہتے ہیں، اور شام کو پڑھو تو صبح تک اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ دعا میں نے پڑھ رکھی ہے، لہٰذا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ حفاظت کے جہاں یہ ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، وہاں حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً کسی غریب اور فقیر آدمی کو ایسا لباس پہنا دینا جس کے ذریعے سے اس کا تن چھپ جائے اور وہ سردی گرمی سے اپنی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو لباس پہنایا، جب تک اس کے جسم پہ ایک خرقہ رہے گا، خرقہ کا معنی ہوتا ہے ایک ٹکڑا کپڑے کا، جب تک اس کے وجود پر رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جس نے لباس پہنایا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اسی لیے علماء صلحاء اور غریب طلباء کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کچھ دے ہی نہیں سکتے بیچارے، بس تھوڑا بہت دیں گے، جیب خرچی 10-20 روپے گزارا چل جائے بھئی، ورنہ ان کے پاس رقم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسے معصوم بچوں کو، غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو کپڑے پہنانا، یہ بھی اللہ کی حفاظت کا باعث ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بادشاہ تھے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ سوچنے لگے یہ طالب علم وارث الانبیاء کیسے ہیں، یہ کس طرح انبیاء کے وارث بنتے ہیں؟ ہم بادشاہ ہیں، سلطنت سنبھالی ہوئی، لوگوں کے معاملات حل کر رہے ہیں، پوری رعایا کے سکھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ہم انبیاء کے وارث نہیں، یہ طلباء کیسے وارث ہیں؟ ایک مرتبہ اپنے کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ ایک دکان دیکھی، اس دکان کے اوپر آگ جل رہی تھی اور آدمی کباب بنا رہا تھا۔ اس کباب والے کی آگ کے قریب ایک طالب علم ہے، وہ آتا ہے اور آگ کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اسی روشنی کے اوپر اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس نے جب اپنا چولہا بجھایا، وہ طالب علم بھی چھٹی بیچارے کی، بادشاہ کو ترس آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہماری مشعل ہے، یہ ہمارا چراغ، یہ اسی طالب علم کو دے دیا جائے۔ ان کے وزیر نے کہا حضرت اگر اسی کو دیتے ہیں تو رات کو اندھیرا ہے، ہم کیسے سفر طے کریں گے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہمارا اپنا ہی شہر ہے اور راستے سب ہم جانتے ہیں، آپ اسی طالب علم کو دے دیجئے۔
تو چراغ اس طالب علم کو دے دیا گیا، کچھ تیل بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا وہ بھی اسی کو دے دیا۔ اب چل پڑے، بادشاہ گھر پہنچا، رات کو سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے سلطان محمود غزنوی، کیا تو فالودہ کھائے گا؟ بادام کا، مغزیات کے فالودے کو استعمال کرے گا؟ حضور خوش تھے۔ تو اسی رات سے جب صبح ہوئی، صبح کو اٹھے تو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ جو طلباء ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ وارث الانبیاء ہیں۔ ایک طالب علم کی ایک ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ عز و جل نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، روایت اگرچہ ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، ان کی دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوں گی جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی، پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اپنا نام بھی بتایا، اپنا کام بھی بتایا، مکمل تعارف کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امام غزالی، میں نے تیرا نام پوچھا تھا، تیرا کام نہیں پوچھا، تیرا کوئی اور تعارف نہیں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا حضرت، اللہ تعالیٰ نے تو پوچھا تھا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، پھر آپ نے بات کو کیوں بڑھایا تھا؟ قال ہی عصای، بات ختم ہو گئی تھی، یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخراہا، آگے کیوں بڑھاتے گئے آپ نے تو بات کو بڑھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے ہوئے لذت حاصل کر رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تو رب العالمین کے ساتھ بات کر رہا اور مزہ آ رہا تھا، آپ کو لذت محسوس ہو رہی تھی، تو افلا اتلذذ بکلامی کلیم، میں پھر اللہ کے کلیم کے ساتھ گفتگو کر کے لذت کیوں نہ حاصل کروں؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے جو ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ مدارس میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب بستیوں پر گرنا چاہتا ہے، اللہ پاک پھر عذاب کو ہٹا دیتے ہیں آبادیوں سے، کیونکہ وہاں بیٹھ کر معصوم بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔